خواتین کے لیے پیغام ہے کہ شادی کے بعد ریلیکس نہ ہو جایا کریں، اپنے رشتے کو بچانے کے لیے اور اپنی نسلوں کی تربیت کے لیے اپنی گرومنگ، اپنی تعلیم، تربیت، صلاحیت پر کام ضرور کریں، کچھ نہ کچھ نیا سیکھتی رہیں اور پرانے کو بھی ساتھ جاری رکھیں۔ آپ خود دیکھیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے آپ کا رشتہ ہوا ہوتا ہے آپ ان کو بھی چھوڑ دیتی ہیں، نیا سیکھنا تو دور کی بات، کتنا ظلم کرتی ہیں۔ دین کا، دنیا کا، آخرت کا اور تجارت کا کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ اس الزام سے نکل آئیں کہ آپ کا خاوند اور اس کا مال سب آپ کا ہی تو ہے۔ وہ آزاد جیتا جاگتا انسان ہے، اس کو اپنا غلام نہ سمجھیں، اور وہ بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے۔ جس سے نکاح کرے گا وہ اس کی ذات اور اس کے متعلقات میں شریک ہو جائے گی، تو دھوکہ کس بات کا اور کس کو؟ کسی شخص کے کندھے پر زندگی نہ گزاریں۔ زندگی کے حوالے سے اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھیں، اور اللہ بھی کوشش کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ وعدہ وجود، وفا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خاوند دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، آپ سے ناانصافی نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر وہ یہ کرتا ہے تو پھر وہ غیر عادل اور بے وفا ہے۔ تو آپ اپنی خوشیوں کو کسی کے ساتھ مشروط نہ کریں، اپنی ضرورتوں کو کسی کے کندھے پر نہ لا دیں۔ اپنی ضروریات، خواہشات، صدقات کے لیے خود ہاتھ پاؤں ہلائیں۔ باہر نکلنے، خریداری کرنے، فیصلہ کرنے، بچوں کو پالنے کے حوالے سے کسی کے ہاتھ یا منہ کی طرف نہ دیکھتی رہیں۔ سب سے پہلا دھوکہ، بے وفائی، فریب ہم اپنے آپ سے کرتی ہیں، جو فانی کے خواب دکھانے پر ابدی امیدیں لگا بیٹھتی ہیں۔ بھلا فنا کو کیسے بقا ہوگا؟ یاد رکھیں کہ جب اب خود سیٹل اور سٹینڈ ہوں گی تو آپ پر کوئی ظلم کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا اور اپنے فیصلے آپ کی زندگی پر مسلط نہیں کرے گا۔ تو اس میں ہماری اپنی بڑی کاہلی، کوتاہی، کمی ہے۔ تو میری بہنوں، اس پر ضرور توجہ دو، اور اپنا وقت سوشل میڈیا کی سکرولنگ میں، اپنا وقت دنیا داری میں، گوسپ میں، آؤٹنگ میں ضائع نہ کریں۔ اپنی آخرت پر کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ اپنی آخرت کے حوالے سے دنیا میں اور دنیا کے حوالے سے بھی بہت سارے چیلنجز ہیں۔